ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور رسول رحمت نبی خاتم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ میں آج کے خطبے میں عشرہ ذی الحجہ اول کے کچھ مسائل اور قربانی سے متعلقہ بعض امور و احکام اور قضایا اور مسائل سے متعلق کچھ تذکیر کی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی مجھے توفیق دے اور ہم سب کو بات جو اچھی ہو اس کی اتباع اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو بات سنتے ہیں اور اس میں سے بہتر کی پیروی کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں میں پہلی بات یہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قربانی کی اپنی تاریخ، اس تاریخ کو اللہ جل وعلا نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ قربانی کی تاریخ کا تعلق خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کے صالح فرزند اسماعیل علیہ السلام سے وابستہ ہے۔ دونوں ہی نبیوں رسولوں کا ذکر ہم قرآن میں موجود اللہ کے کلام میں پاتے ہیں، ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے۔ سورہ صافات کی انہی آیات میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول و نبی اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ بات ہمارے دین و ایمان کا ہے اور عقیدے کا ہے کہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، اور اس طرح سے گویا اللہ تعالی نے اپنے نبی و رسول کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی کریں، اور وہ قربانی کے لیے تیار ہوئے، حتیٰ کہ بیٹے کو کنپٹی کے بل لٹا دیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے پکارا ابراہیم کو کہ تم نے تو خواب سچ کر دکھایا، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ یہ کھلی ہوئی آزمائش اور یہ اللہ جل وعلا کا فضل ہے۔ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام پر رہا کہ اللہ تعالی نے خود کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کی جاں بخشی کر دی
ذبح عظیم کے عوض پوری تاریخ ان آیات کا ترجمہ پڑھیے، سورہ صافات کی ان آیات کی تفسیر پڑھیے، ان آیات کی تشریحات پڑھیے، اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، منفرد کتابیں تالیف کی گئی ہیں، ان کا آپ مطالعہ کیجیے۔ اگر آپ اردو میں پڑھنا جانتے ہیں تو ہمارے مستند علماء نے اس موضوع کو مرتب کیا ہے، اس کو لکھا ہے، اور بالخصوص نو خیز ہمارے اسلامی شباب کو، تمیز و ادراک رکھنے والے بچوں کو قربانی کی اس تاریخ کو پڑھنا چاہیے۔ دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ قربانی کی یہ تاریخ ہے، لیکن آپ کو اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں میں سے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جامع کامل شریعت عطا کر کے بندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور اہل ایمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور خود یہ ہمارے نبی، ہمارے رسول خاتم النبیین رحمۃ للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے اسی اپنے کلام قرآن کریم کی آیات میں کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ اے میرے پیغمبر تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو، جو خالص موحد، اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگانے والے، سب سے کٹ کے اسی کے ہو جانے والے، اور اسی کی عبادت تنہا کرنے والے، اور مشرک نہیں تھے، ان کی ملت کی پیروی کرو۔ اور اس طرح سے ہم یہ بات پاتے ہیں، بات اختصاراً کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو، یوم النحر کو، عید الاضحیٰ کو آپ نے قربانی کی، مسلمانوں نے قربانی کی، اور عملی طور پر گویا یہ اسوہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پاتے ہیں کہ آپ قربانی کرتے تھے، اور اسی لیے ہمیں اور آپ کو آپ کی امت کے فرد ہونے کے ناطے سے ہمیں آپ کے اس اسوہ پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرنی چاہیے۔ اور اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جب کسی نے پوچھا قربانی کے بارے میں، قربانی کے حکم کے بارے میں، آپ نے بڑا ہی معیاری جواب دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے، اہل ایمان نے، اہل اسلام نے قربانیاں کی ہیں، یعنی ہمیں اور آپ کو ایک مسلمان اور مومن موحد ہونے کے ناطے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اور آپ کا اسوہ حسنہ اپناتے ہوئے ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ بات اتنی ہے، تفصیل الگ ہے۔ ایسی بات ہے کہ قربانی ایک جانور کی پیش کرنی ہے اقل تقدیر، اور یا تو وہ اس کے پاس موجود ہو یا اس کو خریدنے کی حاجت پڑے تو وسعت چاہیے، مالی وسعت چاہیے اگر بات خریدنے کی ہے، اور اسی لیے جس کے پاس یہ مالی فراخی، یہ کشادگی کہ وہ ایک جانور خود مہیا کر لے اس قربانی کے لیے، تو اسے ایسا کرنا چاہیے، اور وسعت و فراخی کے باوجود اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو یہ بات اس کے حق میں وعید کی ہے، اور وہ وعید حدیث میں یوں آئی کہ جس کے پاس گنجائش کشادگی ہے اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، تو اسے چاہیے کہ ہمارے ایک گاہ کے قریب نہ آئے۔ تو مسئلہ
کہ قربانی کا حکم کیا ہے، فقہ کی مصطلحات کے اعتبار سے جو بعد میں مرتب کی گئی ہے اور اس کی اپنی دلیل ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اس سے قطع نظر اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے۔ اگر ہمارے پاس ایسی وسعت ہے تو اس اسوہ پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یہ اصل ایمان ہے، یہ اصل اسلام ہے، یہ اصل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا تقاضا ہے۔ اور بس الحمدللہ اس تعلق سے ایک بات جو ہمارے دیار میں اور ہمارے اس زمانے میں موجودہ حالت میں جو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ کسی ترغیب کی ضرورت نہیں، کسی تحریض کی ضرورت نہیں، کسی تاکید کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم بات اپنے قرب و جوار اور اپنے دیار کی کر رہے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اکثر و بیشتر گھروں کے لوگ، اکثر و بیشتر کلمہ پڑھنے والے، اکثر و بیشتر اسلام کے پیروکار ایسے ہی ہیں کہ جو قربانیاں کر رہے ہیں اور خوب کر رہے ہیں، اور اس میں کسی رغبت دلانے کی حاجت تک نہیں ہے۔ اپنا گاؤں دیکھیں، قرب و جوار کے گاؤں پر نگاہ کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھیں، جہاں تک دیکھنے کی گنجائش ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، حالات کا جائزہ لے سکتے ہیں اور اس تعلق سے علم حاصل کر سکتے ہیں، تو آپ یہ پائیں گے کہ پنجاب میں نہیں، اب تو اگر بات مبالغے کی نہیں، بات صدیق ہے کہ شاید پنجاب میں سے آگے ایسے اہل بیت ہیں، ایسے اہل گھر ہیں، ایسے گھر والے ہیں، ایسے چولہے والے ہیں کہ جو قربانیاں کر رہے ہیں۔ یہ بات بظاہر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بہت ہی مسرت بخش ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر یہ رغبت ہے، یہ خواہش ہے، اور اس پر عملی طور پر ان کا مکمل طور پر جو مظاہرہ ہے وہ یہ ہے کہ قربانیاں کر رہے ہیں اور خوب کر رہے ہیں۔ لیکن اسی سے جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ قربانیاں کس کو کرنی ہے اور کیسی تھی وہ شخصیت عظیمہ کہ جس کی ذات سے قربانی کی تاریخ وابستہ ہے، اور کون تھے وہ کہ جنہوں نے ہمارے لیے ہمارے نبی و رسول کی حیثیت سے اس مسئلہ کو زندہ کیا ہے، اور انہی کی پیروی میں ہم یہ قربانیاں کر رہے ہیں۔ ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا ایمان کیا تھا، ان کا عمل کیا تھا، ان کا اخلاق کیا تھا، ان کا دینی ایمانی صورت حال پوری کیا تھی، اس کے بھی مطالعے کی ضرورت ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ کس کے بارے میں اور کس کی شان میں ہے، اور کس نے یہ ہے، کس کی شان میں اللہ تعالیٰ کا یہ کلام نازل ہے اور ہونا کیسا چاہیے تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ قربانیاں تو بلا ترغیب و تحریض میں نے کہا ہم اور آپ اور بہت سارے لوگ خوب کر رہے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ترین مسائل ہے، اس سے اہم ترین جو قضایا ہیں دین کے، مثلا شاعر اسلام، ارکان اسلام، اور ان میں سے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور یہ تمام چیزیں ہیں درجہ بدرجہ۔ ان میں سے جانتے ہیں کہ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ارکان اربع عملی ہیں، اور ان میں سے سب سے اہم ترین اقامت صلاۃ جو رکن اسلام ہے، اس کو دیکھنا ہوگا اور اس اعتبار سے بھی جائزہ لینا ہوگا۔ ہر ترغیب کے باوجود، ہر تحریض کے باوجود، ہر فضیلت اس کی بیان کرنے کے باوجود، اور اس کے ترک پر نہ جانے کتنی وعیدیں کتاب و سنت کی ہیں، وہ سنانے کے باوجود، پڑھنے کے باوجود، اس کا علم ہونے کے باوجود، اس کا بھی جائزہ تو لینا چاہیے۔ جہاں یہ بات گننے کی ہے کہ کتنے لوگ قربانیاں کر رہے ہیں، تو یہ بات بھی گننے کی ہے کہ ہمارے اپنے گھر میں، ہمارے اپنے خیش و اقارب میں، ہمارے اپنے اہل اسلام برادران میں، ہمارے اہل قریہ میں، اور اس طرح سے قرب و جوار
اتوار کے مضافات کے سارے گاؤں میں کلمہ کو مسلمان اقامت صلاۃ جو رکن اسلام ہے اور اللہ جل وعلا کا بار بار کا تاکیدی حکم ہے، اس حکم پر عمل کرنے والے کتنے ہیں، یہ چیز ضروری ہے، اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ایک روشن کتاب ہے کہ مجھے اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی بھی خطیب کو، کسی بھی مقرر کو یہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آپ خود جان سکتے ہیں اور آسانی سے اس بات کا علم حاصل کر سکتے ہیں کہ خود مسلمانوں میں سے، مسلمان کہلانے والوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں کے اندر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، اور جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ نماز قائم کرنے والے اللہ جل وعلا کے حکم پر عمل پیرا ہیں۔ تو معاملہ وہاں 95% اس سے آگے کا تھا، تو یہاں معاملہ یہ ہوگا کہ ترک صلاۃ کے سلسلے میں 95% تارک الصلاۃ قرار پائیں گے، یا غافل قرار پائیں گے، یا سست قرار پائیں گے، یا ناپسناپ انداز میں نماز پڑھنے والے وہ مشکل 5% ہی پائیں گے آپ۔ معاملہ پورا الٹا ہے میرے دینی بھائیوں۔ عملی طور پر اگر ہم جائزہ لیں اس کا، قربانی کرنے والے 95% اور نماز کا ترک کرنے والے، اس سے غفلت برتنے والے اور اس سلسلے میں تہاون اور تکاسل یعنی سستی کرنے والے 95%۔ آخر ان 95% جو نماز سے غفلت برت رہے ہیں، اس کو بالکل چھوڑ رہے ہیں، آخر ان کے وضحیہ کا اور ان کی قربانی کا کیا حکم ہونا چاہیے؟ سوال تمہارا یہ ہونا چاہیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے کہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے اس بار قربانی کر دوں، کیا مردے کی طرف سے قربانی جائز ہے؟ نہیں جائز ہے؟ یہ سوال ہے، وہ ابد سوال ہے، بےہودہ سوال ہے، اس کی کوئی دینی اور شرعی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن یہ سوال کرنا چاہیے کہ میرا ایک بھائی ہے، میرا ایک کھلا ہے، اور میرے گاؤں میں ایک ایسا آدمی ہے، اور یا میں ہی ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، بتائیے مفتی صاحب، جو بڑے بڑے مفتیان ہوں اس دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر کہیں کے ہوں، مجھ سے کہ بتائیے آپ کے ایسے شخص کی قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ یہ سوال کوئی نہیں کرتا ہے کہ بے نمازی کی قربانی کا کیا حکم ہے، صلاۃ کے غفلت کرنے والے کا کیا حکم ہے، صلاۃ کے سلسلے میں سستی اور جماعت ترک کرنا اور بالکلیہ چھوڑنا، یہ ساری چیزیں عملی طور پر موجود ہیں، ایسے لوگوں کی قربانیوں کا کیا حکم ہے، یہ ساری چیزیں، یہ اہم ترین مسئلہ ہے میرے دینی بھائیوں۔ میں نے اسی لیے بھی درس دیتے ہوئے کہا کہ قربانی کے اندر جانور کی صفات کی بات جہاں تک ہے کہ اللہ جل وعلا کے لیے قربانی ہے، اس کی رضا کے لیے قربانی ہے، اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، لا يقبل الا طیبہ، وہ تو طیب ہی کو قبول کرتا ہے۔ تو جہاں خود وہ قربانی کا جانور عیوب سے پاک ہونا چاہیے، تو قربانی پیش کرنے والا بھی عیب سے پاک ہونا چاہیے کہ دینی اور ایمانی اعتبار سے وہ لنگڑا نہ ہو، دینی اور ایمانی اعتبار سے وہ کانا نہ ہو، دینی اور ایمانی اعتبار سے حد درجہ بیمار نہ ہو، اور دینی اور ایمانی اعتبار سے حد درجہ لاغر و نحیف نہ ہو، کہ اس کے اندر ایمان کی کوئی رمق تک نہ ہو کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ تقویٰ کے بہت سارے مظاہر ہیں، اور ان میں سب سے بڑا مظہر یہ ہے ظاہری کہ جس پر حکم اسلام لگانے والی بات ہے، اور وہ ہے نماز و زکوٰۃ۔ اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، بتاؤ کہ یہ تقویٰ کی کون سی خوب ہے، یہ تقویٰ کی کون سی بات ہے؟ کیا اس کے اندر تقویٰ کی کوئی رمق ہے جو بالکلیہ نماز چھوڑ رہا ہے؟ کیا تقویٰ کی اس کے اندر کوئی خوب ہے کہ جو نماز سے غفلت برت رہا ہو؟ سوال یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بھی عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ اس طرح سے ایک بات میں زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا تھا، وہ یہ ہے کہ مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ عشرۂ ذوالحجہ میں عمل صالح خوب کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو عمل صالح کو پسند ہے۔ کوئی آدمی اس عشرے میں نوافل صلاۃ کا خوب اہتمام کرے، اس میں صدقات کرے، اس میں روزے رکھے، یہ بہت ہی مطلوب چیز ہے۔ تکبیر و تحلیل، تسبیح و تحمید وغیرہ کے ساتھ ساتھ جو بھی عمل
صالح کہلاتا ہے شریعت کی نگاہ میں، اس کو خوب کرنا چاہیے کہ اللہ کو بہت پیارا۔ انہیں میں سے ایک بات یہ ہے جو اسلام کے اندر صحیح دلیل کی روشنی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ہمارے لیے اس میں بشارت بہت بڑی ہے کہ اسی عشرہ ذی الحجہ کا 9ویں تاریخ ہے، اس دن کا روزہ اگر کوئی رکھتا ہے، بشارت یہ ہے کہ اس کے پچھلے سال کے چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹی موٹی غلطیاں، اور آنے والے سال کے جو بھی باقی ہے اس سال کے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹی موٹی خطائیں، یہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ معاف کرے گا، اللہ اس کو مٹا دے گا، بخش دے گا۔ یہ روزہ کب رکھنا ہے؟ 9ویں ذی الحجہ کو رکھنا ہے، اور 9ویں ذی الحجہ کی اہمیت یہ ہے کہ یہی عرفہ کا دن ہے، اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ کب واقع ہوتا ہے؟ سوال اگر طلبا سے کیا جائے کہ یوم عرفہ کو ذی الحجہ کی کون سی تاریخ ہوتی ہے، جواب صحیح یہی ہے کہ 9ویں تاریخ۔ ایک مسئلہ کیلنڈر اور جنتری کے اختلاف کا ہے، قمری، اور وہ اختلاف چل رہا ہے، اس کو ہم جیسے چھوٹے موٹے طالب علم اس کو حل بھی نہیں کر سکتے، لیکن جو عملی طور پر معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ مکہ المکرمہ جہاں کی سرزمین پر بیت اللہ واقع ہے، اور جہاں کی سرزمینوں پر حج کے ارکان ادا ہوا کرتے ہیں، اور وہاں کی تاریخ و تقویم یہ چلی آ رہی ہے برسوں سے، جو جدید ترقیاتی دور کے اعتبار سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ وہاں مثلا یہ تاریخ ہے۔ آج کی مثال کے طور پر آج میں جب خطبہ دے رہا ہوں تو میری ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ ہے، لیکن ٹھیک اسی وقت اگر آپ یہ جاننا چاہیں اور اس کا علم حاصل کرنا چاہیں تو آسان ہے معاملہ کہ تقویم ام القریٰ کے اعتبار سے مکہ کے اندر آج 9ویں ذی الحجہ کی تاریخ۔ اب اس روزے کے متعلق ایک مسئلہ ہے کہ حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جب پوچھا گیا مجھ سے صوم یوم عرفہ کے بارے میں تو آپ نے کہا احتسب اللہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، بات ہو چکی ہے۔ اب ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آ کر کے کھڑا ہے اور کھڑا کیا گیا ہے کہ کیا آج ہم 8ویں اپنی جنتری کی تاریخ کو، کہ جب آج والی ہماری 8ویں تاریخ کو مکہ کی 9ویں تاریخ ہے، اور اس وقت مجھے یقین ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آدمین حج میدان عرفات میں پہنچ رہے ہوں گے اور بیشتر پہنچ چکے ہوں گے، اور اس طرح سے وہاں کے اعتبار سے یوم عرفہ ہے۔ اب ہم روزہ کس دن کا رکھتے ہیں؟ کیا آج روزہ رکھنا چاہیے تھا اور رکھیں آج، یا رکھنے والوں میں ہو سکتا ہے رکھا ہو، یا کل جو 9ویں ذی الحجہ ہے جو عرفہ کی اصل تاریخ ہے اور ہمیں اپنی تقویم کے اعتبار سے کل روزہ رکھنا چاہیے؟ آسان سا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اگر ایک رویت مان لو اور مکہ کی تاریخ کو اپنی اسلامی تاریخ سمجھ لو اور اسی کے مطابق عمل کرو تو آج روزہ رکھو، اور آج جب روزہ رکھو تو یہ بات بھی طے ہونی چاہیے کہ کل یعنی اس کے بعد والا جو دن ہے وہ 10ویں ذی الحجہ مانا جائے گا، وہ یوم النحر ہوگا، اور اسی دن قربانی کرو۔ لیکن یہ علماء کی بات مجھے نہیں سمجھ میں آئی اب تک، اور کوئی اطمینان بخش جواب کسی سے نہیں مل سکا کہ ٹھیک ہے ہمیں یقین ہے آج کے جدید مسائل کی روشنی میں، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ اس وقت تمام دنیا کے عازمین حج میدان عرفات میں ہیں اور آج وہاں یوم عرفہ ہے، لیکن یہ بات بھی ہمیں یقین سے معلوم ہے کہ کل ہمارے حجاج کرام جن پر حج واجب ہے یعنی قربانی واجب ہے، وہ کل شنیچر کو ان کی 10ویں تاریخ ہوگی اور ہماری 9ویں تاریخ ہے، اس دن قربانی کریں گے۔ تو اگر اس محبت میں اور اس دلیل کی روشنی میں کہ آپ نے صوم یوم عرفہ کہا ہے، لہذا
ہمیں یوم عرفہ کا روزہ آج رکھنا چاہیے جبکہ حجاج میدان عرفات میں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں یہ بات بھی معلوم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل والے دن کو یوم النحر کہا ہے اور قربانیاں کل ہوں گی، تو آخر اس علم کے باوجود یہاں تو علم کا فائدہ اٹھا کر کے آج روزہ رکھنا چاہیے تھا، تو آخر اسی اعتبار سے ایک علم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیوں نہیں کل قربانی ہونی چاہیے؟ کیا کوئی بھی عالم کوئی بھی طالب علم اس سوال کا جواب میرے دے سکتا ہے کہ کیا یوم عرفہ اور یوم النحر کے اندر ایک دن کا گیپ ہوتا ہے؟ اگر ہم آج روزہ رکھ لیں تو ہمیں کل قربانی کرنی چاہیے کہ اس کے بعد والا دن یوم النحر ہوتا ہے، لیکن ہم اتوار کو قربانی کریں گے تو کل کا دن کیا نام ہوگا اس کا؟ اور یہ گیپ اور یہ فاصلہ آخر کس اعتبار سے ہوگا؟ اس کا کوئی اطمینان بخش جواب نہیں دیا جائے گا۔ بڑے بڑے مفتیان کرام جو ہمارے سامنے ہیں اور ہم کو میسر ہے، میں نے ان سے یہ مسئلہ پوچھا اور رکھا، تو آخر میں بات وہی ہوئی کہ یا تو رویت کا اتحاد مان لو یا تو رویت کا اختلاف مان لو، تو اپنی رویت کے اعتبار سے تاریخ کا اعتبار کرتے ہوئے سارے شاعر اکٹھا کرو۔ اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ بعض مدعیان علم کا اور اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھنے والا ایسے لوگوں نے ایک بات ایک شوشہ اور چھوڑ رکھا ہے اسی سے میں یوم عرفہ کے بارے میں، بالخصوص اس سال کل ہے سنیچر کا دن جو ہماری 9ویں تاریخ ہوگی ذوالحجہ کی، اور ہمیں اپنی جنتری کے مطابق کل ہی روزہ رکھنا چاہیے عرفہ کا روزہ سمجھ کر کے۔ آج اگر وہ وسائل جدیدہ ختم ہو گئے تو کیا آپ کو ہم کو یہ معلوم ہو سکے گا کہ حاجی لوگ کہاں ہیں، کس جگہ ہیں اور کون سی تاریخ؟ نہیں معلوم تھا۔ 30 سال اور 40 سال پہلے یہی صورتحال تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ سبت ایک دن سنیچر کے دن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ سنیچر کے دن کا نفلی روزہ نہ رکھو اللہ کہ ایسا روزہ جو تمہارے لیے فرض ہے۔ ٹھیک، الحمدللہ السلام کو سبت کا اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے کل کے دن کا پورے سال کسی بھی سنیچر کا روزہ رکھنا چاہے نفلی تطوع تو نہیں رکھنا چاہیے، منع ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کل سنیچر ہے جو ہماری 9ویں تاریخ ہے، جو ہمارے تقویم کے اعتبار سے عرفہ کا دن ہے، کیا ہم کل روزہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ اور رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ بعض لوگوں نے یہ سختی کی سنیچر کے دن کا روزہ منع ہے، لہٰذا اس سال سنیچر کے دن پڑ رہا ہے یوم عرفہ ہماری تقویم کے اعتبار سے، اس لیے اس کو نہیں رکھا جائے گا۔ یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، چور ہے، اور شریعت اسلامیہ پر ڈاکہ زنی والی بات سے مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طرح سے ظلم و چور ہے اس طرح کی بات کہنا کہ وہ خاص فضیلت جو یوم عرفہ کے صوم کی ہے اسے محروم کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول بہت جامع ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اندر ٹکراؤ پیدا ہو جائے، اس کے اندر کوئی اختلاف ہو جائے۔ سنیچر کا روزہ رکھنے کی ممانعت بھی صحیح اور یوم عرفہ کے روزہ رکھنے کی بات بھی صحیح ہے، مسئلہ دنوں کے روزے کی بات ہے، وہ اس کے احکام الگ ہیں، اور مسئلہ مناسبت و شرعی جو مناسبتیں ہوتی ہیں، شرعی ایام ہوتے ہیں فضل کے اور فضیلت کے، اس کا دوسرا حکم ہے۔ اور یہ دن کے اعتبار سے ہم نہیں روزہ رکھیں گے، ہم یوم عرفہ کے اعتبار سے روزہ رکھیں گے، اس نیت سے روزہ رکھیں گے کہ ہم عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں گے۔ اور یہ سال میں ایک بار آتا ہے، ورنہ سنیچر تو بار بار آتا ہے، کئی بار ہر ہفتے میں آیا کرتا ہے، اور یہ بات اس مفتی متکبر کو نہیں معلوم ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ظاہری جو تعارف ہوتے ہیں، وہ ہمارے محدثین کرام کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ جمع و تطبیق کی صورت پیدا کرتے ہیں۔ کیا یہ جمع و تطبیق کی صورت نہیں ہے کہ عمومی طور پر انفرادی طور پر ہم سنیچر کا روزہ نہیں رکھیں گے نفلی طور پر، لیکن ہم یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے گر کہ وہ سنیچر کے دن بھی پڑ جائے کہ اس کی خصوصی فضیلت ہے، یہ ایک خاص مناسبت ہے، اور جس کی عظمت، جس کی اہمیت، جس کی فضیلت، جس کا اجر خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے مسائل تھے، میں لمبی نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ دروس و واعظ کا
اور تذکیری باتوں کا سلسلہ جاری ہی رہتا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، ایک جملہ کہہ کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں بہت ہی عزیز ہیں میرے لیے وہ لوگ جو علم دین سے شغف رکھتے ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں۔ انہیں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عبادات توقیفی ہوتی ہے۔ توقیفی کا مطلب جو اللہ بتلائے آسمان میں اور جو رسول بتلائے وقف توقیف، طلباء سنیں، بتلانا، خبر دینا، واقف کرانا، تو عبادت وہی ہے جو اللہ نے واقف کرایا ہو، یعنی کہا ہو، بتایا ہو، حکم دیا ہو کہ یہ عبادت ہے۔ اس کے رسول نے اس کے علم سے یہ بتلایا ہو، اس کی خبر دی ہو، اس کی اطلاع دی ہو اور اس کا حکم دیا ہو کہ یہ چیز عبادت ہے اور ایسے ہے ساری تفصیل۔ لیکن عبادات توقیفی ہے، لہذا جو کچھ ثابت کتاب و سنت سے وہی کرنا عبادت ہے۔ اگر عبادت میں اتباع نفس، خواہشات نفس کی پیروی داخل ہو جائے، عقلی گھوڑے دوڑانے والی باتیں آ جائیں، تو وہ عبادت نہیں رہ جاتی ہے۔ اور یہی اتباع قرآن و سنت اور اتباع ہوائے نفس کا فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔ قربانی کے جانور 8 ہیں، نوما 10 میں نوما 10واں کرنا کیا اللہ نے بتلایا ہے؟ کیا رسول نے بتلایا ہے؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یا آپ کے سامنے آپ کی موجودگی میں عملی طور پر کسی نومے یا کسی 10ویں جانور کی قربانی کی ہے، جس کو ہم لوگ جاموس کہتے ہیں، درومالا جس کو پڑوا اور پڑیا کہتے ہیں؟ کیا ایسا کیا؟ نہیں کیا۔ کون ہوتے ہیں ہم کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے، بغیر رسول کے واقف کرائے ہوئے ہم اس 9ویں اور 10ویں کو بھی قربانی کا جانور سمجھ لیں؟ یہی بات مردے کی قربانی کی بات ہے کہ کوئی صحیح دلیل نہیں موجود ہے، اور اس طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے نہ اللہ نے بتلایا نہ رسول نے بتلایا۔ اس سلسلے کی جو بھی حدیث ہے، صاحب تحفہ مولانا عبدالرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی عظیم بات کہی کہ کوئی حدیث نہیں ہے، پھر کیوں مسئلہ بنائیں گے؟ کیوں آخر تماشا لگائے ہوئے ہو؟ قرآن و سنت کے جو عوامل ہیں، علمائی ہیں، اس کے مخاطب زندہ ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُمْ أَفْضُوا إِلَىٰ مَا قَدَّمُوا، لے کے گئے وہ سب کچھ، عمل، نیت، ارادہ اور عقیدہ، ایمان جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا۔ ان کے ثواب کی راہیں ہیں اور وہ راہیں ایسی ہیں جس میں یہ راہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح مدلل کتاب و سنت سے مدلل عبادات کریں۔